بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال. بہت بڑی خبر اور وہ یہی ہے کہ عمران خان ناگزیر ہیں. عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کو سسٹم سے نہیں نکالا جا سکتا اور نہ ہی نکالا جا سکا ہے. جب تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ معاملات نہیں ہوں گے، وہ سسٹم میں واپس نہیں آئیں گے، عوام کا مینڈیٹ واپس انہیں نہیں ملے گا، تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور عمران خان کو مائنس کرنے کی اب تک کی جتنی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، اور اس بات کا اظہار کھلے عام، کھلے بندوں، سر عام کیا جا رہا ہے. اور ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر بھی سر جوڑ کر یہی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا، اور اب راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل راستے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. اور آنے والے دنوں میں موجودہ حکمرانوں کے لیے کوئی اچھی خبریں بالکل بھی نہیں ہیں. ناجائز حکمرانوں کو بالآخر جانا ہے، اور کس طریقے سے جانا ہے اس کا آپ انتظار کیجیے، کیونکہ جب ہوا چلتی ہے، جب جھکڑ چلتے ہیں، جب طوفان آتا ہے تو پھر پتہ کچھ نہیں چلتا، آنن فانن ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. بہرحال آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو خط لکھا ہے. پہلے عمران خان صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کو، جو کہ ڈیفیکٹو ہیں، اور آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین صاحب کو، جو کہ ڈیفیکٹو ہیں. ان کو خط لکھا ہے، اور اس کے بعد اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی انہوں نے خط لکھ دیا ہے. اور یہ خط اتمام حجت ہے، اور یہ خط کچھ چیزوں کو ریکارڈ پہ لایا جا رہا ہے، اور کچھ معاملات کو ریکارڈ پہ لایا جا رہا ہے، تاکہ یہ سارے ایشوز ریکارڈ پر آ جائیں، اور کوئی یہ نہ کہے کل کو کہ بتایا نہیں تھا. اور شہید ارشد شریف بھی بہت ساری چیزوں کو ریکارڈ پر لا رہے تھے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو جو بنیادی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں کو بدلیں. جب تک آپ اپنی پالیسی نہیں بدلیں گے، جب تک آپ قومی سوچ کے ساتھ، قومی فوج کے ساتھ اور قومی مفاد کے تحت فیصلے نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. بنیادی جو چیز انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری، ایک بنیادی طور پر یہ خط نہیں، یہ چارج شیٹ ہے، اور ایک خط کی صورت میں ان کو ارسال کی گئی ہے کہ جناب 8 فروری کی الیکشن دھاندلی سب سے بڑی وجہ ہے. اور یہ یوں ہی سمجھیں کہ جہاں سے یہ دھاندلی ہوئی انہی کو عمران خان صاحب مخاطب ہیں، اور انہی کو خط لکھا ہے. اور بعض لوگ شادیانے بجا رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی پالیسی شفٹ ہے. تو یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر لے کر آ رہے ہیں. 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے پوری تفصیل لکھ دی ہے، اور ان کے سامنے رکھ دی ہے کہ کس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کرنے کی جو پالیسی تھی وہ ناکام ہوئی، اور پاکستان کے عوام نے جو ہے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اور انہوں نے کہا کہ اقلیتی لوگوں کو، ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کیا گیا، فارم 47 تقسیم کیا گیا، الیکشن چوری کیا گیا. اور یہ کون نہیں جانتا کہ یہ فیصلہ کہاں ہوا تھا؟ یہ سب جانتے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں، کیونکہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب نتائج روک دیے گئے تھے تو عمران خان صاحب کو ایک ملٹری لیڈرشپ کے نمائندے نے ملاقات کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بتیاں بجھا دی گئی تھیں اڈیالہ جیل کے ارد و گرد، ماحول کی ساری گھپ اندھیرا کر دیا گیا تھا، اور کالے شیشے والی گاڑیاں جیل کے اندر گئی تھیں. تو عمران خان صاحب کو اس وقت آفر کی گئی تھی کہ جناب آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں تو آپ کو آپ کا مینڈیٹ واپس مل سکتا ہے، اور یہ نتائج جو روکے ہیں یہ نتائج آپ کے حق میں جاری ہو سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کوئی بھی شرط اور کوئی بھی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا تھا. لہٰذا اسی طرف عمران خان صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے عوام اور فوج کے درمیان بہت زیادہ دوری پیدا ہو چکی ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے تحت عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور یہ ترمیم
نظام عدل کو، ہمارے عدالتی نظام کو تہس نہس کر رہی ہے، اور اسی لیے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس جعلی نظام کو قابو کرنے کے لیے، اس پہ شکنجہ مضبوط کرنے کے لیے یہ غیر آئینی ترمیم لائی گئی ہے، اور وہ بھی ہارے ہوئے جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ، القادر ٹرسٹ کا فیصلے میں تاخیر کا مقصد بھی جو ججز پسند کے ججز پپٹ ججز کے سامنے اپیلوں کو سنانا تھا، اور ویسا ہی ہوا۔ اور پیکا قانون کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پیکا قانون بھی اسی لیے لایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر مخالفانہ رائے کو دبایا جا سکے اور اختلاف رائے نہ ہو سکے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہمارا GSP+ سٹیٹس خطرے میں ہے، اور ملک میں تمام اداروں کو، تمام انٹیلیجنس اداروں کو، تمام سیکورٹی فورسز کو پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے پر لگا دیا گیا، اور تمام اداروں کا کام صرف پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا رہ گیا ہے، کہ جس کی وجہ سے دہشت گردی 2013 سے بھی بڑھ گئی ہے، اور ہمارے جوان روزانہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور عدالت جو ہے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس کا نزلہ بھی پاک فوج پر گر رہا ہے اور ادارے پر گر رہا ہے۔ جیل میں نادیدہ قوتیں عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتی، اور یہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو یہ خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جیل میں بھی انٹیلیجنس اداروں کا کنٹرول ہے، اور وہ بھی یہاں پہ بھی عدالتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ججز کو، صحافیوں کو دھمکیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور دھمکیوں کا نزلہ بھی اداروں پر گر رہا ہے۔ ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں، صحافیوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس کا جو ہے الزام بھی اداروں پر آ رہا ہے، اداروں پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اداروں اور قوم کے درمیان، فوج اور قوم کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے، اور یہ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جنرل عاصم منیر صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنی پالیسیوں کو تبدیل کریں تاکہ ملک میں استحکام آ جائے، قومی فوج ہونی چاہیے، قومی سوچ ہونی چاہیے، قومی مفاد ہونا چاہیے، کسی ایک خاندان کی غلامی میں ادارے نہیں جایا کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صدارت کی تبدیلی پر عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور پر کوئی بد اعتمادی نہیں ہوئی، یہ الگ سے انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے جنید اکبر صاحب کی جو صدارت ہے اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ ذمہ داریاں الگ کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو قوم 9 مئی کو مسترد کر چکی ہے، اور جو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کو خط لکھا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو قوم نے 9 مئی کا بیانیہ مسترد کر دیا، اور 26 نومبر اور 9 مئی کے احتجاج قانون کے دائرے میں تھے، اور جوڈیشل کمیشن کا ہمارا مطالبہ اسی لیے تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور اس طریقے سے یہ خط لکھ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں مختلف ہائی کورٹ سے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو وجہ تنازع ہے وہ ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، اور ان کو اب سینئر پیونی جج کے طور پہ ان کی سینیورٹی مقرر کر دی ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، ایڈیشنل رجسٹرار کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے مستقبل کے، جب چیف جسٹس عامر فاروق چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کو بنا دیا جائے آئینی عدالت کا، آئینی بینچ کا سربراہ۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ اکارڈنگلی کیا جا رہا ہے۔ اب آج جو کیا گیا ہے جی استقبال، وہ آج اسلام آباد میں مکمل طور پر وکلا نے ہڑتال کی ہے، سٹرائک کی ہے، اور کسی بھی عدالت میں کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور آنے والے 2 دیگر جج جو ہیں وہ بھی جب کمرہ عدالت میں گئے تو وہاں پہ سرکاری پروسیکیوٹرز کے علاوہ اور وہاں پہ کوئی نہیں تھا، اور کسی بھی وکیل نے وہاں پہ ان کی عدالت میں حاضر نہیں ہوئے، اور ان کو جو پھولوں کا
जो फूल पेश किए गए, जो गुलदस्ता पेश किया गया, उसके लिए भी पाकिस्तान टेलीविज़न से कैमरामैन बुलवाया गया और पाकिस्तान टेलीविज़न का रिपोर्टर वहाँ पे पहुँचाया गया ताकि एक फ़ोटो सेशन हो सके। तो इसके साथ साथ वकला जो हैं आज मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद रहे और उन्होंने आज स्ट्राइक की, हड़ताल की। इसके साथ साथ बलूचिस्तान बार कौंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और वहाँ से भी पैगाम आ गया है कि जनाब हम सब मुत्तहिद हैं और इस हड़ताल में हम भी और इस जद्दोजहद में हम भी शरीक रहेंगे और ये तहरीक को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंकिशाफ किया है कि जनाब 26वीं गैर आइनी तरमीम से पहले उनके साथ जो मामला तय किए गए थे और वो मामला नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो मामला तय हुआ था वो यही था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और 26वीं गैर आइनी तरमीम के बाद भी, और इसीलिए हमने इस तरमीम को वोट देने का फैसला किया था। इसके गवाह उन्होंने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ भी हैं कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन बाद में दोनों पार्टियां इससे मुकर गईं और उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये सब कुछ उन्होंने कहा कि धोखे की वजह से ही सब कुछ हुआ है और इसीलिए ये मामला ख़राब हुए हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने आज 3 ऑनरेबल जजेस जो कि आए हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने उनको वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों से आने वाले जजेस को वेलकम करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए, और उन्होंने अपना पलड़ा अपना वज़न जो है उस पलड़े में डाल दिया, सरकारी पलड़े में। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि आएँ और जाएं, ये आना जाना लगा रहता है, लेकिन मसला ये है कि पीछे नीयत क्या है, इरादा क्या है। नीयत और इरादा ये है कि यहाँ पे अब इस वक्त तमाम की तमाम जमातें जो हैं वो भी ये बात कर रही हैं, सिवाय 2 जमातों के बाकी तमाम जमातें ये बात कर रही हैं कि पपेट जजेस को भी पपेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अदालती निज़ाम को तहस नहस कर दिया गया है गैर आइनी तरमीम के नतीजे में, और जो कुछ आने वाले दिनों में होगा उसका मकसद भी अदलिया पे कब्ज़ा करना है और अदलिया पे कब्ज़ा करके अपने तमाम के तमाम गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। और इसके साथ साथ मौजूदा जो फॉर्म 47 के नाजायज़ हुक्मरान हैं, ये उन्हीं की वजह से वो सब कुछ ये मिल मिलाकर ये सारा काम कर रहे हैं और इसमें यकीनन ये सब कुछ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि जनाब मिलिट्री लीडरशिप जहाँ आसिम मुनीर साहब की उनको सपोर्ट हासिल ना हो, क्योंकि अब बबांगे दोहल वो ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और ये नून लीग से सदाएं बुलंद होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ा जाता है। बहरहाल ये हैं अब तक की इत्तलात, ये हैं आज का दिन। तो आज का दिन जी मीडिया और उसके बाद वकला, उसके बाद सियासतदान और वकला कन्वेंशन, ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इदारों को तोड़ा जा रहा है और एक शख्स की वजह से, और उसका नाम है इमरान खान, उसको सिस्टम से आउट करने के लिए, माइनस करने के लिए इदारों को तोड़ा जा रहा है, जबकि ये इदारे नहीं टूट रहे बल्कि ये हमारा वतन कमज़ोर हो रहा है, वतन टूट रहा है। क्योंकि जब इदारे टूटते हैं तो फिर वतन कमज़ोर होता है और इदारों को मजबूत होंगे तो वतन मजबूत होता है। ये सारी सूरत हाल को समझना चाहिए, अगर आप समझ सकते हैं तो। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।